السلام علیکم دوستو، آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کی ہماری اہم خبر میں ناظرین، اتحاد ملت کونسل IMC کے صدر اور مذہبی رہنما مولانا توقیر رضا صاحب ایک بار پھر سرخیوں میں ہے۔ جے پور میں ہونے والے تحفظ اوقاف کانفرنس میں ایک بار پھر مولانا صاحب نے اپنی باتیں رکھی اور مولانا صاحب کی ویڈیو بہت وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں ایسا کیا بات کہی ہے، ہم آپ کو ان کی ویڈیو دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے نوجوان بزدل نہیں ہے، جس دن وہ قابو سے باہر ہو جائیں گے انہیں روکنا آپ کے بس میں نہیں۔ میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ ویڈیو کو ضرور دیکھیں، بہت ہی زبردست، بہت پاورفل باتیں کہی ہے۔ مسلمان یہ ویڈیو آپ کو دیکھنی اور سننی چاہیے۔ آئیے ویڈیو کو دیکھ لیتے ہیں۔ جو ہمارے ساتھ ناانصافیاں ہو رہی ہیں، بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، ابھی 3 فیصلے آپ کے سامنے آئے۔ اتر پردیش سرکار نے جو بلڈوزر چلائے، ہندوستان میں جو بلڈوزر چلائے گئے، ان بلڈوزر چلانے والوں کو، جن کے گھر پہ بلڈوزر چلے، ان کو 25-25 لاکھ معاوضہ دینے کا پابند کیا گیا ہے۔ 30 دن کے اندر اگر تم نہیں ادا کرو گے تو تمہارے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی، تمہاری سرکار کو برخاست کیا جائے گا۔ بلڈوزر چلاؤ گے، اپنے دیش پہ بلڈوزر چلاتا ہے، بلڈنگ نے کوئی جرم نہیں کیا، تو اپنے دیش کی بلڈنگ پہ بلڈوزر چلا رہا ہے، تو اپنے دیش کا دشمن ہے۔ ہمارا دشمن بعد میں ہے، ہمارے دیش کا نقصان کر رہا ہے، اس لیے ہمارا دشمن ہے۔ یہ فیصلہ آیا، آپ کے علم میں ہے، فیصلہ آیا، مدارس کے حوالے سے فیصلہ آیا، بہت مناسب فیصلہ آیا، انصاف ہوا۔ مسلم یونیورسٹی کے حوالے سے فیصلہ آیا، ہمیشہ اٹکا کے رکھا گیا، فیصلہ آ گیا، مائنورٹی کردار بحال کر دیا گیا انشاءاللہ۔ تو یہ جو فیصلے آئے ہیں، میں آپ کو یہ احساس کرانا چاہتا ہوں کہ جب ہم نے یہ کہا کہ ملک میں جو ناانصافیاں ہو رہی ہیں، بے ایمانیاں ہو رہی ہیں، عدالتوں میں جو جھوٹے فیصلے کیے جا رہے ہیں، بے ایمانیوں کے فیصلے کیے جا رہے ہیں، ہم تھک چکے ہیں، اب برداشت نہیں ہو رہا ہے، ہم اوپری عدالت میں جائیں گے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ہم جا کر اپیل کریں گے کہ ہندوستانی مسلمانوں کے ساتھ یہ ظلم اور یہ زیادتی ہو رہا ہے۔ ہمیں اپر کورٹ میں اپیل کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ جب ہم نے یہ اعلان کیا ہے تب ان لوگوں کو یہ خوف ہوا کہ اب اگر بات انٹرنیشنل کورٹ میں چلی گئی تو ہمارے تمام فیصلوں کی چھیچھل اندر ہو جائے گی، بدنامی ہو جائے گی، ملک کی بدنامی۔ ہم اپنے ملک سے محبت کرتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جس نے گستاخی کی اس کا اصل مقصد گستاخی کرنا نہیں تھا، اسے شہرت حاصل کرنا تھی۔ اور آج یہ فیشن بن گیا ہے کہ مسلمانوں کے خلاف آواز اٹھاؤ، مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤ، مسلمانوں کی لنچنگ کر دو، مسلمانوں کو زد و کوب کر دو، قرآن کی بے حرمتی کر دو، رسول کی شان میں گستاخی کر دو۔ بہت وائرل ہوتا ہے، بہت لائکس ملتے ہیں، اور حکومت بے ایمان ان کی سرپرستی کرتی ہے، انہیں گرفتار نہیں کرتی ہے، اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی گرفتاری نہ ہونے کی وجہ سے گلی محلے کے چھٹ بھئیے اللہ کی شان میں گالیاں بکی جا رہی ہیں، رسول اللہ کی شان میں گستاخی کی جا رہی ہے، اور یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے۔ اگر اس تکلیف کو محسوس کرتے ہو، اگر تمہارے دل میں ذرا سا بھی عشق رسول ہے اور ایماندار ہو اگر، تو میں آپ تمام لوگوں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ دلی آؤ اور اس کے خلاف قانون بنواؤ، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ اوقاف کے حوالے سے میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم بیدار ہیں، کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ ہماری جائیدادوں پر قبضہ کر لے۔ اور میں کہتا ہوں تم آؤ، 24 تاریخ کو یہ بات ہوگی، یہ دکھایا جائے گا کہ آج ہم پورے امن و امان کے ساتھ آئے ہیں،
ہاتھ میں ترنگا لے کر آئے ہیں، قانون اپنے ہاتھ میں نہیں لیا ہے، قانون کے دائرے میں آئے ہیں، لیکن اگر ہماری باتیں نہیں مانی گئی تو 15 دن کے بعد پھر آئیں گے، اور اس دن تمہاری ذمہ داری ہوگی، اس دن ہم اپنے طریقے سے آئیں گے۔ لیکن ایک اجتماعی جلسہ جہاں آپ جے پور سے چلو تو دلی تک جام ہونا چاہیے، اس انداز میں اگر نکلو گے تو تمہاری سنی جائے گی۔ یہ ایسی تعداد میں نکلو، تم دکھاؤ کہ ہماری تعداد کو چھپاتے ہو۔ جس دن ہم سڑکوں پر آئیں گے تو تمہاری روح کانپ جائے گی اور تم ہماری بات سننے پر مجبور ہو جاؤ گے۔ ہم اس جذبے کے لوگ ہیں، الحمدللہ مجاہد ہیں۔ مجاہد کو بہت خراب لفظ ان لوگوں نے، ہر شخص مجاہد ہے، ہر شخص مجاہد ہے۔ الحمدللہ ہم اسٹرگلر ہیں، اپنے مذہب کے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنے ملک کے لیے جدوجہد کرتے ہیں۔ ہمارے نوجوان بزدل نہیں ہیں، یہ بات میں نے بار بار کہی ہے کہ ہمارے علماء نے، ہمارے دانشوروں نے، ہمارے قائدین نے اپنے نوجوانوں کو کنٹرول کر کے رکھا ہے۔ جس دن یہ نوجوان ہمارے کنٹرول سے باہر ہو گئے تو تمہارے بس کی بات نہیں ہے کہ ان کو قبضے میں کر سکو۔ میں چاہتا ہوں کہ ٹک فار ٹیٹ سے کام چلے گا۔ ہم آدمی ہیں تمہارے جیسے، جو تم کرو گے وہ ہم کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب میری آواز میں آواز ملا دو۔ جاتے جاتے تمہارے نظر 4 مصرے کر کے جانا چاہتا ہوں کہ حق کے شہدائی ہیں۔ بتاؤ ہو کہ نہیں ہو؟ حق کے شہدائی ہیں، باطل کو کچل ڈالیں گے۔ حق کے شہدائی ہیں، باطل کو کچل ڈالیں گے۔ گردش دہر بھی الجھی تو مسل ڈالیں گے، اور ہم نے جس دور کو چاہا ہے بدل ڈالا ہے، اور جس دور کو چاہیں گے انشاءاللہ بدل ڈالیں گے۔ پیارے دوستوں، مولانا توقیر رضا صاحب کا پیغام ہمیں متحد ہونے اور اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی تلقین کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں کہ ہماری جدوجہد ہمیشہ پرامن ہونی چاہیے اور ہمارا مقصد انصاف اور اتحاد ہو۔ ہمیں اپنی آواز قانون اور آئین کے دائرے میں رہ کر بلند کرنا ہے تاکہ ہماری قوم کے مسائل کا حل نکل سکے۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تاکہ یہ پیغام ہر مسلمان تک پہنچے۔ اللہ رب العزت ہمیں اتحاد، صبر اور حکمت عطا فرمائے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔